بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی مطیع اللہ جان سے متعلق بڑی خبر آ گئی۔ پولیس اور حکومت نے تمام حدیں پار کر دی۔ یہ حکومت جو بندوق کے زور کے اوپر قائم ہے، جو بوٹ کے زور پر قائم ہے، اس نے آج تمام حدیں پار کر دی ہے۔ کل جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں یہی شہباز شریف، یہی اپوزیشن چیخ چیخ کر جو ہے آزادی صحافت کا نعرہ لگا رہے تھے، اور یہ تمام لوگ جو ہے مطیع اللہ جان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ مگر آج یہ جو ہے مطیع اللہ جان کی مبینہ اغوا کاری کے اوپر خاموش ہیں۔ مطیع اللہ جان کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے، جس طرح سے ان کو جو ہے اس منظر سے غائب کر دیا گیا، یہ جو ہے حکومت جو ہے اس کے اوپر سوئی ہوئی ہے، خاموش ہے، ایک لفظ بھی ان کے پاس بولنے کو نہیں ہے۔ اب اطلاعات آئی ہیں کہ پولیس نے مطیع اللہ جان کے اوپر ایک ایسی ایف آئی آر درج کی ہے جس کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کی ہنسی نکل جائے گی کہ مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر جو ہے اس حکومت نے، اس پولیس نے جو ہے نشے منشیات کا کیس ڈال دیا ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ مطیع اللہ جان نے نشے کی حالت میں پولیس بیریئر کو ٹکر ماری اور پھر گاڑی سے نکلے اور کانسٹیبل سے بندوق چھین کر کانسٹیبل یعنی پولیس اہلکار پر تان لی۔ یہ جو ہے اس ایف آئی آر کا متن ہے، اور اس پولیس کا وہ جو پورا جو بیانیہ ہے وہ ثاقب بشیر صاحب نے پہلے ہی واڑ کے رکھ دیا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب ان کے ساتھ ان کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ ثاقب بشیر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو اٹھانے کے بعد ایک کمرے میں لے جایا گیا، وہاں پر ان کو رکھا گیا اور ان کے جو ہے چہروں کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ ثاقب آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ثاقب بشیر کو 2 گھنٹے تحویل میں رکھنے کے بعد ایک ویران سنسان جگہ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہیں پر صحافی حامد میر صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کالے شیشوں والے کالے ڈالے آئے اور صحافی مطیع اللہ جان کو مارگلہ تھانے سے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ اطلاعات کے مطابق مطیع اللہ جان کے پاس مبینہ طور پر تحریک انصاف کے 5 کارکنوں کی ہلاکت کے ثبوت موجود ہیں، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، اور اب ان پر نیا مقدمہ بنایا جائے گا۔ مقدمہ بنا دیا گیا ہے، ان کے اوپر منشیات ڈال دی گئی ہے، دہشت گردی کے دفعات کے تحت یہ مقدمہ ہے۔ صحافی اس وقت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ATC عدالت میں ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی حالت کیا ہے، کہیں ان کو مارا پیٹا تو نہیں گیا، کہیں ان کو ہراساں تو نہیں کیا گیا، ان کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ مگر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہم کورٹ رپورٹنگ ہم اکٹھے ہی کرتے رہے، ہم تو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور مطیع اللہ جان صاحب کا 30 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے، ہم ان سے ملتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں۔ انہوں نے آج تک جو ان کے پرانے کولیگ بھی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے آج تک ایک یعنی سگریٹ تک نہیں پیتے، مگر اس شخص کے اوپر اب انہوں نے منشیات ڈال دی ہے۔ اور بھائی کوئی مقدمہ کرو، وہ تو ڈھنگ کا کرو، آپ سے تو مقدمہ ہی نہیں بنا، آپ سے تو کوئی کیس نہیں بنا۔ پہلے اطلاعات آئیں کہ جی مطیع اللہ جان صاحب کو 24 نومبر دھرنے کے احتجاج کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اسی کیس میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر شاید ان کو خیال آیا ہوگا کہ جی مطیع اللہ جان صاحب تو صحافی ہیں، وہ تو وہاں پر رپورٹنگ کر رہے تھے، ہمارا کچا چٹھا کھول رہے تھے، تو یہ کیس تو نہیں بنے گا۔ تو پھر ابھی انہوں نے منشیات کا کیس ڈال دیا، اور منشیات کا کیس بھی ایسے شخص پر ڈال دیا گیا ہے کہ جو دور دور تک جو ہے یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا، نہ وہ نشہ کرتا ہے، نہ وہ سگریٹ پیتا ہے، نہ ہی کوئی ان کا اس طرح کا کوئی کام ہے، اور صرف ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے تحقیقات کی، ان کے پاس ثبوت ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کس طرح سے شہید کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو کارکنان کو کس طرح جو ہے مارا گیا، ان کا تمام ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کل رات اپنے پروگرام میں بھی انکشاف کیا
کہ پیمز ہاسپٹل پولی کلینک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کو کس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے خاموش کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے، موت کی نیند سلا دیا گیا ہے، اب ان کے لاشوں کو بھی جو ہے ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کیا جا رہا، ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بھیانک صورتحال ہے۔ بہرحال مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر جو FIR ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور جو ہے ان کو اب سے کچھ دیر بعد امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ جو عدالتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان عدالتوں کی کوئی وقت باقی نہیں رہی، ان ججز کی کوئی جو ہے نہیں رہی، تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کا انکشاف کیا تھا۔ تو اب یہی لگ رہا ہے کہ جو پہلے ایک مقدمہ جو مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر بنایا جا رہا تھا، اس میں جج صاحب جو ہیں وہ شاید جو ہے ان سے جو ہے وہ ان کے کہنے میں نہیں آئے، شاید وہ بلیک میل نہیں ہوئے، یا کچھ اس طرح کا معاملہ لگ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنا جج بھی کر لیا ہے تاکہ مطیع اللہ جان صاحب کو 2-3 دن 4 دن جو ہے ریمانڈ پر بھی دے دیا جائے۔ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں ان کا ریمانڈ دیتی ہیں یا پھر اس بھونڈے مقدمے کے اوپر ان کو باعزت بری کرتی ہیں۔ تو جو بھی صورتحال ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔